علیکم، میں ہوں امداد سنگرو۔ آج میں آپ کے ساتھ اسپیشل پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ آج انتہائی اہم شخصیت، آج پھر پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے ماحول میں ان کا چرچا ہے، اور چرچا ایک باتھ روم کا، اور باتھ روم میں وزیر اعظم ہاؤس کا، اور ایک دبنگ افسر جنہوں نے عمران خان صاحب کو کھری کھری سنا دی تھی، ان کے متعلق ایک خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں غصے میں آ کر باتھ روم میں بند کر لیا تھا۔ میں نے پتہ کیا کہ یہ کہانی ہے کیا۔ افسر ہیں بشیر میمن صاحب، سابق ڈی جی FIA، اور کہانی میں نے کہا یار یہ پتہ تو کروں کہ سلسلہ ہے کیا، کہ کس طرح کیسے ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ خاتون جو تھیں سائل تھیں، ان کو شوہر کے ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر لیا تھا، تو یہ محبوس رکھنے کی عادت تو ان کی ہے، لیکن ایک دبنگ ڈی جی FIA کو انہوں نے محبوس رکھا۔ تو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کہانی میں آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے۔ واش روم کی بات بھی ٹھیک ہے، میمن صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، اور بشیر میمن نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں کھری کھری سنا بھی دی تھی، مگر واش روم والے بند کرنے والی کہانی میں نہیں سناتا، بشیر میمن صاحب خود سنائیں گے۔ میمن صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ میمن صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے، اور میں زیادہ وہ آپ کے اور جو میرے ناظرین ہیں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ واقعہ ہے کیا؟ آج ہیکر نے کہانی سنائی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ہیکر تو جھوٹا ہے لیکن کہانی میں سچ ہے۔ ہیکر کی بھی سٹوری جنہوں نے شائع کی وہ اس سٹوری سے تو ہٹ گئے، لیکن کہانی سچ ہے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ سیدھے ہو گئے تھے، بلکہ معاملات بہت سنگین ہو گیا تھا اور ہاتھا پائی ہو جاتی اگر بیچ میں کوئی نہ آتا؟ ہوا کیا تھا سر؟ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم، آپ کے ساری ویورز کو السلام علیکم، اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ امداد صاحب، یہ مجھے یاد دلاتا ہے، مطلب وہ چونکہ میں نے بھی تھوڑا سا ٹکرز دیکھے ٹی وی پہ، میں گاؤں میں رہتا ہوں، اور اگر کوئی نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا تو یہ ظاہر ہے ٹیکنیکلی میں ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوں، حالہ میں، نیشنل ہائی وے پہ، تو وہاں پہ کبھی کبھار نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، میں جب گیا تھا تو اعظم خان صاحب، میں اور عمران خان صاحب اکیلے تھے۔ اب مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میں اب جھوٹ اب بول بھی دوں گا تو یہ ظاہر ہے جو بھی ہیکر ہے وہ اس کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے، اب کہاں کی ریکارڈنگ ہے مجھے نہیں پتا۔ تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک کیس کا ذکر کیا تھا پہلے، خواجہ آصف کا، اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی انتہائی غلیظ قسم کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، میں ویسے بہت ہی ٹھنڈا آدمی ہوں، غلیظ لفظ سے مطلب گالی دی مریم نواز صاحبہ کے متعلق انہوں نے؟ مطلب اس کو یہی میں کہوں گا نا۔ اچھا، مطلب جب اس نے یہ کہا تو میں نے ان کو مطلب ایک دم سے میں تھوڑا سا مطلب آپ نے مطلب اگر میرے دوستوں سے پوچھ لیں، میرے دوسرے سے پوچھ لیں، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، اور جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے انسان کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، لیکن میں شاید غصے میں آ گیا، اور انتہائی میں شاید شاؤٹ کرنے لگا، اور شاؤٹ کرنے لگا تو اس بات پہ ظاہر ہے بالکل ہی، اور عمران صاحب گنگ رہ گئے کہ ایک افسر ہے جو میرے ساتھ اس طرح بہیو کر رہا ہے، اور میں تو بالکل ہی ایسے جس طرح ریش ہو جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں غصہ مجھے بہت کم آتا ہے۔ آپ میرے سارے دوستوں سے یا جو بھی ہے میری فیملی ممبر سے سب سے پوچھ لیں کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، میں بہت ٹھنڈی طبیعت کا آدمی، وہ اس لیے کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، مدینے والی کا احسان ہے۔ تو اس بات پہ مجھے جب میں بہت زیادہ وہ شاؤٹ شوٹ جس طرح ہوتا ہے بندہ کوئی بہت زیادہ، وہ بھی پرائم منسٹر کا آفس، اور پرائم منسٹر کرسی میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے دونوں، تو اعظم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا سر چلیے، سر اٹھے۔ آپ نے کہا کیا شاؤٹ کر کے ان کو؟ کہا کیا جواب میں جب انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے گالی دی تو آپ نے کیا ان کو، آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ شاؤٹ تو کیا لیکن کہا کیا آپ نے ان کو؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ بیٹی کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ کوئی مطلب ہو سکتا ہے میں نے کوئی فاؤل لفظ شاید نہ استعمال کیا ہو، جو کہ میں آپ کے چینل پہ نہیں کہتا بھی نہیں، اور میں کہتا بھی نہیں ہوں نارملی۔
لیکن اس وقت تو سامنے نہیں کہا ہوگا، لیکن ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ باہر، اب آپ کو ظاہر ہے وہ باہر کی رپورٹ مل گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور ہیکر صاحب کے پاس بھی ہوگی. نہیں، اس پر میں آتا ہوں، باہر کی چیز پر میں آتا ہوں. لیکن جب آپ نے وزیر اعظم کو، سٹنگ پرائم منسٹر جو کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بند کروا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، جب ان کے سامنے ان کے ڈی جی ایف آئی ہے ان کو شاؤٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، وہ بھی غصے میں آ گئے. ہوا کیا وہ؟ یقین کرے انتہائی ڈرپوک آدمی ہے، انتہائی ڈرپوک آدمی ہے. میں یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، 6 مرتبہ واقعہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت لوگوں کو ہینڈل کیا ہوا ہے. آئی ایم اے پولیس آفیسر، آئی ایم اے پولیس آفیسر. مجھے پتا ہے کہ کون کتنا ایک دلیر ہے. یہ بات نہیں ہے. نہیں آپ نے پولیس والوں کا سلوٹ دیکھا ہے، پولیس والوں کی نظریں نہیں دیکھی شاید. میں انہی کو نہیں، یعنی وہ ڈر کے دبک گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے شاؤٹ کیا اور انہوں نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، وہ ڈر گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے. وہ جو ایک جوش خطابت تھا وہ پورے کا پورا ختم ہو گیا، پوری جھاگ بیٹھ گئی. اور اسی بات پہ میں چونکہ شاؤٹ کر ہی جا رہا تھا، میں یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں شاؤٹ کر ہی جا رہا تھا تو مجھے اعظم خان نے، اب یہ تو شاید ریکارڈنگ میں ہوگا، اعظم خان نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے باہر لے آیا. تو پھر میں نے شاید مغلظات جو میں نے بھی غلط لفظ بولے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ان کے سامنے میں نے نہیں کہا، پرائم منسٹر صاحب کے سامنے میں نے کوئی غلط لفظ نہیں کہا، اتنا مجھے یقین ہے. لیکن باہر نکل کے شاید میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور میں نے بہت زیادہ، تو مجھے اعظم خان لے کر کے اپنے آفس کی طرف چلے گئے کہ یہ چیخا چاخی کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے. تو لوگا اتنا مجھے یاد ہے کہ اعظم خان مجھے کہنے لگا سر مائنڈ یور لینگویج، آپ گالیاں کیوں دے رہے اور شاؤٹ کیوں کر رہے، خدا کا وجہ پی ایم آفس. میں نے کہا یار پی ایم آفس، یہ پی ایم آفس تم نے پی ایم آفس رکھا ہے. اور میں نے بڑی غلط قسم کے الفاظ کہے. تو جب میں ان کے آفس میں ہم انٹر ہوئے تو اس وقت تک میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. تو پھر وہ چونکہ چیمبر کوئی نہیں تھا تو وہ مجھے لے گئے تھے. یہ میں ذکر کر چکا عادل شاہ زیب کے پروگرام میں بھی اور سلیم صافی صاحب کے ساتھ بھی، کہ وہ مجھے پھر لے گئے باتھ روم جا کر کے بند کر دیا اور پھر مجھے کہنے لگے سر درود شریف پڑھے. میں نے کہا یار باتھ روم میں درود شریف پڑھیں گے کیا، پاگل ہو گئے ہو. پھر میں ظاہر ہے تھوڑا سا کول ہوا، لیکن ادھر بھی شاید بہت زیادہ بکواس کی، مطلب بہت زیادہ گالیاں بکی. میں نے کہا یار یہ کیا کرتا ہے. ایک بیٹی ہے، پاکستان کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہوئے شخص کی بیٹی ہے، اور اس کے لیے یہ لفظ یہ کہہ رہا ہے. کوئی اس کو شرم ہے، کوئی حیا ہے، اس کو پتا ہے کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، اس کو پتا ہے کہ بہن کیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے. کوئی شرم حیا ہوتی ہے. نہیں، لیکن تو جب آپ نے پی ایم کے سامنے ریئیکٹ کیا تو انہوں نے کوئی جواز بتایا ہوگا کہ وہ کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ کوئی یا بالکل کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی جواز، کوئی کہ سیاسی مخالف ہیں؟ اب وہ چونکہ وہ ہیکر کے پاس ہے ہر چیز موجود. وہ جب آئے گی وہ ضرور ریلیز کرے گا، اگر نہیں بھی ریلیز کرے گا تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ پی ایم صاحب نے آپ سے کیا کہا. کچھ بھی نہیں. ہاں اعظم بولتا رہا کہ سر ڈونٹ بی لاؤڈ دس از پی ایم آفس. میں نے کہا یہ میں نے تھوڑا سا نہیں، لیکن جو میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے تھوڑی بہت جو انویسٹیگیشن کی اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا وہ باہر نکلتی ہیں، جلسوں میں جاتی ہیں، اگر میں نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا تو کیا ہو گیا. کوئی ایسی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ باہر نکلتی ہیں، جلسوں میں جاتی ہیں، تو ان کے لیے لفظ استعمال کرنے کی؟ میں ایک تھرڈ کلاس چیز بولی ہوئی چیز کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں کسی بھی خاتون کے لیے وہ لفظ بولنا تو چھوڑے، سن بھی نہیں سکتا. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ شخصیت جو کہ اسٹرگل جس کی ہو، جس نے جیل گزاری ہو، اور پھر جیل میں ان کے ساتھ جو ہوا، جو ان کے ساتھ لاک اپ میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ سیاست کے اس مطلب، اب میں بہت زیادہ ڈرفٹ کر جا رہا ہوں، سیاست کے معیار پہ ہی پورا نہیں اترتا وہ شخص. کل پرسوں اس انہوں نے طرح بیٹھ کے
کل پرسوں کا ایک انٹرویو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم کے ساتھ تو ہم نے اس لیے کچھ نہیں کیا تھا، وہ اس لیے رہا ہو گئیں کیونکہ وہ تو عورت تھی، عورت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ رعایتیں برتی گئی ہیں. تو وہ یعنی باہر ویسے جیل میں تو سب کو پتہ ہی ہے کہ مریم. تھینک یو امداد صاحب، آپ نے مجھے یاد کرا دیا. جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا آپ کے جلسوں میں اتنی ساری عورتیں آتی ہیں، آپ ان سب کے بارے میں یہی سمجھتے، اتنی ساری خواتین آتی ہیں، آپ سب کے لیے یہی سمجھتی ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہماری قوم کو کیا سمجھتے ہیں، ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں. مطلب ایک خاتون کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ باہر، مطلب چھوڑے، مطلب میں نہیں. اچھا وہ پھر آپ کو اعظم خان نے ٹھنڈا کیا واش روم میں آپ کے ساتھ، وہاں انہوں نے مطلب آپ کو روک کے رکھا تھا کہ آواز باہر نہ جائے، تاکہ پی ایم کی عزت جو یہاں ہوئی ہے، جو آپ نے کی ہے، وہ کوئی باہر اور نہ اس کو پی ایم آفس کے لوگ دیکھیں. اس کے بعد آپ کا پرائم منسٹر آفس آنا جانا لگا رہا، یا پھر اس کے بعد آپ کی اس پر کاٹا پھر گیا کہ اب بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ اس عہدے پر نہیں رہیں گے؟ نہیں، اس کے بعد پھر آخری میٹنگ ہوئی تھی، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا ایکس پاکستان لیو کے لیے، تو اس سے 2 دن پہلے پھر بلایا تھا، پھر وہاں پہ انہوں نے کوئی فاؤل لفظ پھر استعمال نہیں کیا میرے ساتھ. نہیں، مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ان کے اوپر شاؤٹ کیا، اور اعظم خان صاحب کو پتا تھا کہ ایک افسر ہیں جو وزیر اعظم کو باہر نکل کر ان کے دفتر سے انہوں نے وزیر اعظم کے لیے بظاہر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے گالیاں شالیاں دیں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی ہے عمران خان صاحب نے؟ اس کے بعد بھی میٹنگ کی؟ ہاں، اس کے بعد مجھے ایک میٹنگ یاد آتی ہے جو کہ آخری تھی، اس میں بھی چیخا چاکی ہو گئی، اس کے تو گواہ بھی موجود ہے، تو اعظم خان کے علاوہ. اعظم تو اس چیز کا تو گواہ ہے پورا، جس نے مجھے ٹھنڈا کیا. پھر میں باہر نکلا جب میں ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں باہر نکلا، اور باہر نکل کے ظاہر ہے مطلب 2 منٹ بیٹھ کے اس کے بعد میں اپنے دفتر چلا آیا. پھر اس کے بعد مجھے کوئی اور یاد نہیں پڑتا. ایک ہوئی تھی پھر میٹنگ، جو فائنل میٹنگ تھی، میں 2 دن کے بعد عمرے کے لیے جا رہا تھا. میں ویسے ہی اپنے ذہنی طور پہ تو میں باقی 3.5 مہینے نوکری میں بچتے تھے، میں چلے گیا ادھر پی ایم آفس میں، بلایا کہ جی امپورٹنٹ کیسز کو ڈسکس کرنا ہے، تو میں احسان صادق صاحب کو بھی ساتھ لے گیا تھا، جو ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں، ہی از ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب. تو ان کے ساتھ جو مطلب اس زمانے میں بھی تھوڑا سا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا میں ادھر نہیں، وہ شاؤٹنگ شروع ہو گئی یہ نہیں کیا، وہ کیا، وہ باتیں کیا کہہ رہے تھے، فرمائشیں تھی کیا ان کی؟ کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ جی ان کو کیوں میں بند نہیں کیا، ان کو جیل میں نہیں ڈالا، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ نہیں کیا، ان کے بیٹوں کو نہیں لے کر کے آئے، سلمان شہباز کو جیل میں نہیں ڈالا، حمزہ شہباز صاحب کو، خالد چودھری جو ہے، وہ جو خالد لطیف صاحب ہے جو ابھی منسٹر ہے، ان کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو، حسن یہ جو ہمارے کیا نام ان کا، خورشید شاہ صاحب احسان کو، اقبال. کھوکھر صاحب، احسن اقبال صاحب کو. اور اب یہ جتنے بھی میں نے کام نہیں کیے تھے وہ سارے اس نے رٹے ہوئے تھے. یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. میں کہا وہ یہاں پر ہم کو یہاں پہ آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم اپنا قانونی کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ اس طرح کرتے کوئی پرائم منسٹر صاحب کا اس دن پتہ نہیں کیا موڈ تھا. تو وہ مختلف موڈز میں ہوتے ہیں نا، تو ان کا پتہ نہیں کیا موڈ تھا. تو ظاہر ہے اپنے اس میں تھا مستی میں کہ میں نے جانا ہے مدینے. جب مدینے جانے کی مستی ہو اور مکہ جانے کی، کعبۃ اللہ کی آپ کے پاس ویزا ہو، اور وہاں کی جہاز کی بکنگ ہو، تو ویسے ہی آپ کا دماغ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کا ہوئی، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو میں اس دن بہت زیادہ شاید ہو گئی. تو پرائم منسٹر صاحب مطلب کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو مطلب حقیقت بتا رہا ہوں، مطلب بعد میں یہ ہوا کہ میں کھڑا ہو کر کے میں چیخا چاخی میری جاری نہیں کہ یہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ، پاکستان برباد ہو جائے گا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ سیاسی لوگ ہیں، تباہ کر جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہمارے تباہ ہو گئے، ایف آئی اے اور نیب اور یہ وہ ادھر اس طرح ہوتا ہے. تو پھر مطلب وہ ایک دم سے وہ باتھ روم کی طرف چلے گئے.
مطلب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی ادھر بھی ایسے ہی ہے. نہیں اس دن وہ خود باتھ روم میں چلے گئے, اس دن وہ چلے گئے باتھ روم میں دوسری. وہ اٹھ کے چلے گئے, اٹھ کے جانے لگے تو اٹھ کے باتھ روم کی طرف گئے. وہ سامنے باتھ روم ہے ان کے آفس میں, اگر کسی نے دیکھا ان کا آفس تو ان کے بالکل جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ وہ بیٹھتے تھے تو سامنے ان کے باتھ روم تھا, اور لیفٹ سائڈ پہ صوفے لگے ہوئے تھے, اس پہ ہم بیٹھے تھے. اٹھ کے وہ پھر درمیان میں, پہلے تو درمیان میں کھڑے ہوئے, پھر اس کے بعد میرا وہ ٹیمپر جو ہے نا وہ میرا ٹیمپر شاید وہی تھا, تو پھر چلے گئے باتھ روم میں. تو اعظم نے کہا آ جائے سر آ جائے. تو وہ اس کے بعد میں پھر نکل آیا. 2 دن کے بعد میری فلائٹ تھی مدینہ علی کی. میں پھر واپس آیا جب وہاں سے مدینہ علی سے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی پرماننٹ چھٹی ہوگی. میں کہا تفکر, ہر 15 دن کے بعد میری چھٹی آتی رہتی تھی. لیکن ظاہر ہے وہ ملاقات ناخوشگوار تھی ضرور, حالانکہ مطلب آخری دن تھے وہ, پھر انہوں نے میرا ٹرانسفر کر دیا. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ. نہیں, یہ جو دوسری ملاقات ہے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اسے تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ جیسے بالکل آپ ہاتھا پائی کی نوبت تک آ گئے تھے. اگر بیچ میں اعظم خان نہ آتے تو وہاں پہ پھر دھنگا مشتی ہو جانی تھی, پھر لڑائی مار کٹائی بھی ہو جانی تھی. نہیں, میرے خیال میں تو یہ تو نہ ہوتا, یہ شاید نہ ہوتا. لیکن مطلب آرگومنٹس کا جو ہوتا نا, جو ٹیمپر ہوتا ہے بولنے کا, وہ شاید میرا شاید تیز ہوگا. اس لیے کہ جب ہم باہر نکلے اور وہاں سے لے کر کے دفتر تک, وہ پھر احسان صادق صاحب مجھے سمجھاتے رہے کہ سر آپ کرتے کیا ہے, یہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, اب پاکستان پی ایم آفس میں بیٹھ کے پی ایم کے ساتھ اس طرح شاؤٹنگ کر رہے, مت کریں. وہ میں نے کہا یار اس نے مطلب بہرحال جو بھی میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے, اور اب جو ہماری آپس میں باتیں. اچھا, اب دو تین اور سوالات ہیں میرے پاس. ایک تو آپ کے سیاسی عزائم کے متعلق کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ جیسے سیاست کی طرف آ رہے ہیں, اس پر میں بعد میں آؤں گا. لیکن پہلے ایک مختصراً کہ یہ جو لیکس آ رہی ہیں, آڈیو لیکس وغیرہ, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ہاتھ ہوں گے یا ادارے ملوث ہیں, یا پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس جو ہے, کیونکہ آپ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کو ہیڈ کر چکے ہیں, سربراہی کر چکے ہیں FIA کی, تو پی ایم آفس بھی اتنا اگر غیر محفوظ ہو تو مطلب اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور اس میں ملوث آپ کس کو دیکھ رہے ہیں, کون ملوث ہوں گے اس میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بدنصیبی ہے, بہت ہی سیریس معاملہ ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ کس نے یہ ریکارڈ کیا اور کس نے یہ جا کر کے ریلے کیا اور کس نے اس تک پہنچایا ہیکر تک. میری تو مطلب دکھ ہوتا ہے اپنے پرائم منسٹر آفس کے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح اس کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ جب ٹین ایجرز اور ان کو جب مس گائیڈ کرنے کے لیے مختلف چیزیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور پھر یہ خود جب لیکس ہوتی ہے, آڈیو لیکس ہوتی ہے اور اس کو انجوائے کرتی ہے. ایکس پرائم منسٹر مسٹر عمران خان نیازی صاحب نے ایک اسٹوڈنٹس کو جلسے میں لاہور میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو, کہ ایک اور آڈیو آ رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے, وہی لیک کر رہے ہیں, انہوں نے ہی ریکارڈ کروائی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ پولیس آفیسر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن شروع ہی ان سے ہونی چاہیے کہ ریکارڈ بھی تم نے کروائی اور تم یہ لیک بھی تم کر رہے ہو. تمہیں کیسے پتا جو آڈیو آئی نہیں ہے وہ آپ کیسے, آپ کو ابھی سے پتا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ 3 ارب روپے میں خرید رہے ہیں, وہ بیچ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کا مقصد ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, ان کو منت کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کا مذاق مت اڑائے, بہت ہو گیا. پاکستان کا مذاق مت اڑائے, کوئی میچورٹی دکھائیں. ہماری بدنصیبی تھی 3.5 سال آپ پرائم منسٹر رہے پاکستان کے, ہماری بدنصیبی تھی. لیکن اب ہم اس چیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ابھی تک یہ جو لیکس ہے, جو کہ آپ مطلب پرائم منسٹر کا انسٹیٹیوشن خراب ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارے وزرائے خارجہ دوسرے ممالک کے آتے ہیں, مختلف قسم کی میٹنگ
اب مجھے بتائیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جن کو بالکل سزا بالکل، کا ظاہر ہے کوئی آئے گا ہی نہیں پاکستان میں نا، کوئی پی ایم آفس میں ملنے نہیں آئے گا۔ چلیں سر، اب آخر میں آپ کا جو موقف رہا ہے، یا آپ نے جتنی بھی حقائق بیان کیے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کے دور کے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور کے، اس میں مسلم لیگ نون کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ سیاست کا کوئی آپ کا، کیونکہ اب آپ ریٹائر ہیں، آپ کا حق بھی ہے، آپ ایک آزاد شہری کے طور پر آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ سیاست میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، تو کوئی سیاسی آپ کی ہے ارادہ ہے سیاست میں آنے کا آپ کا؟ دیکھیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ پالیٹکس کرتا ہے اور الیکشنز وہ لڑتا ہے، ظاہر ہے اس کی محنت ہے، وہی الیکشن لڑے گا۔ میرا تعلق ہے، میرا سیاسی ذہن تو بنا یا نہیں بنا، لیکن میں ظاہر ہے لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ اب اگر میرے انٹرویو سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس سے کہ ان کو ناجائز فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو میں قصوروار ہوں۔ اور بھائی میں جو بھی بات کی تھی، جب قاضی فائز عیسی صاحب والی بھی بات کی تھی، جو بھی میں نے بات کی تھی، ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو جھوٹی ثابت ہوئی ہو؟ اس سے سیاسی عزائم جو ہے وہ تو اب اچھا، پھر اگر آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے بتائے کہ پی ایم ایل این والے مجھے جانتے ہیں؟ نام تو لیتے ہیں پریس ابھی تک تو کانفرنس نہیں۔ میں آپ؟ نہیں، دیکھیں دیکھیں امداد صاحب، آپ بھی سندھ کے رہنے والے، ان کو یہ پتا ہے کہ میرا گاؤں کدھر ہے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں؟ نہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے بشیر نہیں محمد تھا ایک ڈی جی ایف ہے۔ نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ آپ سے مریم نواز صاحبہ نے کبھی ملاقات کی، نہ شہباز شریف، نہ نواز شریف، آپ کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ میاں صاحب تو خیر باہر بیٹھے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کبھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو فون نمبر پتا ہوگا تو کریں گے نا۔ اچھا، میں کروں گا تو وہ کریں گے نا۔ مطلب نہیں ہے نا۔ اور اب اگر ہاں وہ کریں گے رابطہ تو پھر دیکھیں گے۔ مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن وہ کیوں رابطہ کریں گے؟ اتنے بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ابھی تو ان کی حکومت بن گئی، ابھی تو پتہ لگ گیا نا میرا کوئی تعلق نہیں اردو نال، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ تو ہاں، ٹھیک ہے، ہاں۔ لیکن مطلب آپ کے جو وہاں پہ، کیونکہ اب ظاہر ہے آپ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے گاؤں سے باہر آ کر جو نیشنل ہائی وے ہے حالہ بائی پاس کے اوپر کہیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں پر آپ نے ایک ڈیرا بنایا ہے، جو ظاہر ہے ڈیرا اس طرح کا ڈیرا جہاں پہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ صرف آپ چلا رہے ہیں، آپ کے بھائی کا اپنا حلقے میں الگ ہے، لیکن وہ آپ نے بنایا ہوا ہے، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا۔ نہیں 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 نہیں، یہ میرے بھائی کا ہی ڈیرا ہے، اسی کے لیے بنایا ہے، اس کا حلقہ حالہ ہے، وہ حالہ سے ہی الیکشن لڑا تھا۔ حالہ سعید آباد کا ایک ہی حلقہ ہے، پی ایس 58، اسی سے وہ الیکشنز لڑا تھا، اسی سے اس نے 35,000 ووٹ لیے تھے، اور اسی حلقے میں ہمارا گاؤں بھی ہے۔ ہاں، جو میرا پرانا گاؤں ہے، جو پرانا ڈیرا ہے، آبائی جو ڈیرا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے اور اتنی گلیاں پتلی ہو گئی ہیں کہ آج کل چونکہ وہ مہمان داری یہ وہ ادھر ادھر اس کا بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس ڈیرے کو چھوڑ کے پھر باہر آ کر کے ہماری ہی زمین ہے، میری فیملی کی زمین ہے، اسی کے اوپر ہم نے اپنا کوئی گھر بنا لیا ہے۔ اچھا، پھر اس وقت چونکہ وہ دادا کے زمانے کا بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے دادا نے اپنے حساب سے مطلب کم ہی بنائے تھے کمرے، اور اس میں جو مہمان خانہ تھا، اب چونکہ ہم نے تھوڑا سا بڑا کر کے بنایا ہے۔ اچھا، پھر وہ ظاہر ہے آج کل کی گیجٹری کی ضرورت ہے، جو وہ چیزیں اس حساب سے لگائی ہیں، اور نیشنل ہائی وے پہ ہے تو کافی سارے دوست ویسے بھی آتے ہیں، ظاہر ہے فیملیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ آ کر کے تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے ان کے لیے ریسٹنگ پلیس اور جو بھی ہے، تو اس حوالے سے، اور اگر کیا بھی ہے، چلے یہ تو میں نے کہہ دیا، یہ ہے میرے بھائی کا پولیٹیکل آفس بھی ہے، جہاں سے میں آپ کے ساتھ ابھی انٹرویو ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ میرے بھائی کا پولیٹیکل آفس بھی ہے، ہمارا ڈیرا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے میں بڑا ہوں،
لیکن سیاست وہ کرتا ہے. میں جتنا بھی کاروبار ہے فیملی کا، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، میرا بھائی میری اولاد ہے، میرے چھوٹا بھائی ہے، جو بزنس ہے وہ سارا میں کرتا ہوں، اور جتنا بھی زمیندار ہے وہ سارے کا سارا میں کرتا ہوں، جتنا بھی جو بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوکل پالیٹکس وہی کرتا ہے، وہی. نہیں، لیکن آپ نے آپ کا ارادہ ہے پولیٹکس کا؟ اگر نون لیگ آپ سے رابطہ کرے تو اگر نون لیگ والے آپ سے رابطہ کریں تو آپ سوچیں گے اس بات پہ؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ کرے رابطہ، پھر دیکھیں گے نا، ان کو رابطہ تو کر لیتے تھے، انہوں نے کر لین دیو. میں تو وہ جانتے نہیں، صرف یہی ہے کہ یہ ڈی جی ایف آئی تھا، ایک سرکاری ملازم تھا، ریٹائر زندگی اپنی گزارے، جو میں سمجھتا ہوں. لیکن سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، شجر ممنوعہ نہیں ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے. خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، مطلب ایک، پھر آپ کہیں گے میں پی ایم ایل این کی سائڈ لے رہا ہوں، میں نے ان کا جو ورکنگ اسٹائل دیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے نوکری کی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، صاف ستھری سیاست کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. چلیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو سیاست کا سیاسی سوچ ہے، یا آپ کو مسلم لیگ نون والے، یا مجموعی طور پر آپ کا ایک تجربہ ہے، اس سے سیاسی طور پر ظاہر ہے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، فائدہ لیں گے. ناظرین، میں اجازت لوں گا میمن صاحب سے بھی اور آپ سے بھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پچھلا 4.25 سال کا جو دور تھا عمران خان صاحب کا، وہ کیسا تھا پاکستان کے لیے، کس طرح وزیر اعظم ہاؤس کو چلایا جاتا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.